عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں جنہیں ہم فرض کہتے ہیں، اور بعض عبادات وہ ہیں جنہیں ہم نفل کہتے ہیں۔ فرض عبادات وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو بجا لائے گا، ان کو ادا کرے گا، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، اس کی بجا آوری نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سخت پھٹکار نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح نپٹے گا، دنیا میں بھی مزہ چکھا دے گا اور آخرت میں تو پوچھنا ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں فرض۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جنہیں ہم نفل کہتے ہیں۔ نفل عبادتیں وہ ہیں جن کا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا۔ کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی۔ اسے کہتے ہیں نفل۔ فرض وہ ہے جو کرنا ضروری ہو، نہیں کرنے والا مجرم ہو، اور نفل وہ ہے کہ کرے گا تو مستحق ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو مجرم نہیں ہوگا۔ یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ اب چاہے وہ عبادت بدنیہ ہو، چاہے عبادت مالیہ ہو، چاہے مشترک ہو۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، یہ ساری نمازیں فرض ہیں۔ کوئی پڑھے گا مستحق ثواب ہوگا، نہیں پڑھے گا خطا کار ہوگا، مجرم ہوگا۔ کچھ نمازیں وہ ہیں جو نفل ہیں، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، اور بھی کئی نمازیں ہیں، انہیں نفل کہتے ہیں۔ اگر کوئی فجر کو چھوڑ دے گا، ظہر کو چھوڑ دے گا، عصر کو چھوڑ دے گا، مغرب کو چھوڑ دے گا، عشاء کو چھوڑ دے گا، یا جمعہ کو چھوڑ دے گا، تو وہ مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا مزہ چکھائے گا۔ لیکن کوئی تہجد کو چھوڑ دے گا، اشراق کو چھوڑ دے گا، چاشت کو چھوڑ دے گا، اوابین کو چھوڑ دے گا، یا اور کسی نفل کو چھوڑ دے گا، تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں پڑھے گا تو لڈو ملے گا۔ تو یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں ہم فرض کہتے ہیں جو ضروری ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں ہم نفل کہتے ہیں جو ضروری نہیں ہے۔ پڑھو گے تو آپ کا فائدہ، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان بھی نہیں۔ صرف نماز ہی فرض اور نفل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا، نہیں کیا، مجرم ہے، کر لیا، اللہ کی طرف سے ثواب اس کو ملے گا۔ اگر کسی نے حج فرض ادا کر لیا اور پیسے ہیں، دوبارہ حج کے لیے جاتا ہے، یہ نفلی حج ہے۔ ایک حج کے بعد دوسرا کرنے گیا، اگر کرے گا ثواب ملے گا، انعام ملے گا اللہ کی طرف سے، نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے آدمی کے اوپر، نہیں نکالے گا مجرم ہوگا، اگر زکوٰۃ ادا کر دیا مجرم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی پیسے بچ رہے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، اب پیسہ نکالو، یہ کیا ہے؟ صدقہ نافلہ ہے۔ تو نفل عبادت صرف نماز میں نہیں ہوتی ہے، جتنے بھی فرائض ہیں ان کو کرنے کے بعد جب آپ اس عبادت کو مزید کریں گے تو وہ نفل ہو جائے گی۔ تو دو طرح کی عبادتیں ہیں، بعض فرض ہیں، بعض نفل ہیں۔ نفل عبادات کی پابندی بھی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نفل کی پابندی وہی کرے گا جو فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو۔
جو فرض ہی وقت پر ادا نہ کرتا ہو، جو فرائض کو پابندی سے ادا نہ کرتا ہو، وہ نفل کیسے ادا کرے گا؟ جس کے پاس کرتا ہی پہننے کے لیے نہ ہو، وہ اوپر سے واسکوٹ اور صدری کیسے پہنے گا؟ جس کے پاس جوتا ہی پہننے کے لیے نہ ہو، وہ موزہ کیسے پہنے گا؟ جس کے پاس روٹی ہی کھانے کے لیے نہ ہو، وہ کھانے کے بعد مٹھائی اور پھل کیسے کھائے گا؟ نفل کی مثال بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے ہم کھانے کے اوپر سلاد لیتے ہیں، چٹنی لیتے ہیں، اچار لیتے ہیں، ٹھنڈا لیتے ہیں، گرم لیتے ہیں، میٹھا لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، مٹھائی لیتے ہیں، بالکل اسی طرح نفل کی مثال ہے۔ جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ صرف روٹی چاول سالن گوشت ہی نہیں کھاتا، ساتھ میں اس کے ساتھ سلاد بھی ہوتا ہے، کئی قسم کی چٹنیاں بھی ہوتی ہے، دسترخوان پر اچار بھی موجود رہتا ہے، کھانے کے بعد سامنے مٹھائیاں بھی رہتی ہیں، کئی قسم کے پھل بھی ہوتے ہیں، فرنیاں بھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی وہ جو صرف دال روٹی کھائے اور ایک آدمی وہ جو بریانی بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں سلاد بھی ہے، اوپر سے کچھ میٹھا بھی ہے، اوپر سے کچھ ٹھنڈا بھی ہے، کچھ گرم بھی ہے، دونوں برابر ہے کیا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہی مثال نفل کی ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ اوپر سے سلاد کیسے کھائے گا، پھل کیسے کھائے گا، مٹھائی کیسے کھائے گا؟ پہلے اپنے کھانے کی فکر کرے گا۔ جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ اچھی اچھی لائٹ، اچھے اچھے پنکھے اور اچھی قسم کی ڈیزائن بنانے کی فکر نہیں کرے گا، وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ پہلے میرا مکان بن جائے، پلاسٹر ہو نہ ہو، دیواریں کھڑی ہو جائے، اوپر چھت پڑ جائے، باقی کام تو ہوتا رہے گا۔ تو اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ کھانے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، یا کسی کو اللہ نے نوازا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، روز بدلتا ہے، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو خوشحال سمجھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ بندے سے سب سے پہلے قیامت میں جس چیز کا سوال ہوگا، جس چیز کا حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہوگی۔ کسی کے بارے میں اگر پتہ چلا کہ اس کی فرض نمازیں مکمل نہیں ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی فرض نمازیں مکمل ہو۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں، پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں نمازی میں۔ کسی کا رکوع صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کسی کی قرات صحیح نہیں، کسی کو نماز کے مسائل معلوم نہیں، جیسے تیسے چل رہی ہے گاڑی۔ اب بتائیے نماز میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کمی ہوئی۔ پتہ چلے گا اللہ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ فلاں بندے کا حساب لیا گیا، اس کو چیک کیا گیا، اس کی جو فرض نمازیں ہیں مکمل نہیں، اس کے اندر کمی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، جب چیک کریں گے تو بتائیں گے کہ ہاں اس کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہے۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کی فرض نمازوں کے اندر جو کمی ہے نفل نمازوں سے پوری کر دو۔ فرض میں جو کمی ہو گئی ہے نفل نمازوں سے پوری کر دو۔ اگر کھانا اچھا نہیں بنا، صرف دال چاول ہے یا صرف دال روٹی ہے، لیکن ساتھ میں چٹنی ہے، اچار ہے، سلاد ہے، تو آدمی کام چلا لیتا نہیں چلا لیتا ہے؟ ارے بھائی کام چلا لیتا نہیں چلا لیتا؟ کام چلا لیتا ہے۔ کچھ اس چٹنی سے کھا لے گا، کچھ اس اچار سے کھا لے گا، ادھر سے سلاد اٹھا لے گا، اوپر سے کچھ میٹھا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا، کیسے بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ اور جس کے پاس صرف دال روٹی ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ اور جس کے پاس وہ بھی نہیں وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے یہاں جس کی نمازوں میں کمی ہوگی، فرض نمازوں میں، اللہ فرمائے گا نفل نمازیں ہیں، پوری کرو اس کی کمی کو، ملاؤ اس کے اندر، اس کا وزن پورا کرو، پورا کر دیا جائے گا۔ اور جس کے پاس نفل نمازیں نہیں ہوں گی پکڑا جائے گا،
اور جس کے پاس فرض جو پڑھتا ہی نہیں تھا تو اس کے پاس نفل کہاں سے بچے گی؟ اس کے لیے تو اور زیادہ مصیبت ہوگی۔ تو اگر نفل نمازیں ہیں تو اللہ کے حکم سے فرض کے اندر جو کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کروا دیں گے، بچ جائے گا اللہ کی پکڑ سے۔ اس لیے نفل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے فرائض کے بعد۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو بخش رکھا پہلے سے، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب حضور کا اتنا بڑا مرتبہ اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، اور ہم تو بھائی سیٹ صاحب ہیں، ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم فرض نماز پڑھ لیں، نفل کی تو بات ہی چھوڑی۔ اور جو نفل عبادتیں ہیں ان کو گھر پہ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے گا شب برات آئے گی، پھر رمضان میں طاق راتیں آئیں گی، شب قدر کی تلاش ہوگی، لوگ جتنی نفلی عبادتیں سب کو مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کی سنت یہ تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ نفلی عبادات کو گھر پہ ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر پہ ایسا موقع نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے، کوئی بات نہیں، مسجد میں کریے۔ لیکن کسی کا گھر کشادہ ہے، مستقل کوئی کمرہ ہے جس میں عبادت کر سکے، کوئی کونا ہے، کوئی جگہ ہے ایسی جہاں پر وہ بیٹھ کر تلاوت کر سکے، چند رکعتیں نماز پڑھ سکے، اس کو اپنی نماز اور اپنی تلاوت اور اپنی نفلی عبادت گھر پہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، حضور نے فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کیا کرو، ولا تجعلوها قبورا، اور کسی حدیث میں فرمایا ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرگاہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت کے لیے قبرستان میں نہیں جاتا، دفن کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو جس طرح قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی، ویسے اپنے گھر کو سنسان مت بناؤ کہ کوئی عبادت نہ کی جائے وہاں پر، بلکہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں ادا کیا کرو۔